بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور مالک ارض و سما نے اس کو ہر قسم کے موسموں، پھلوں، پھولوں، جنگلوں، پہاڑوں اور دیگر خوبصورت سے خوبصورت نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اس کائنات کا محور انسان کو بنایا تاکہ وہ ان چیزوں سے بھرپور مستفید ہو سکے۔ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خوبصورت خطوں، وادیوں اور پہاڑوں کی سرزمین بنایا ہے۔ خصوصاً کشمیر جنت نظیر اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات بالا کوٹ، کاغان اور ناران کے بلند علاقہ جات دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پرکشش ہیں۔ لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سیاح ہر سال ان علاقوں میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں کی مقامی آبادی کا بھی بنیادی روزگار انہی سیاحوں سے متعلق ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور تنگ رستوں کے باوجود لوگ ان بلندیوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ زمین مشرق سے مغرب تک، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، ستارے 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم سانحہ، ناقابل بیان داستان، ناقابل تصور نقصانات، لہو لہو چہرے، بکھرے لاشیں۔ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب جو کچھ ہو چکا ہے، جو دیکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے، جو نقصان ہے وہ ناقابل تصور ہے۔
شاید زندگی بھر لوگوں نے اتنی لاشیں نہ دیکھی ہوں جتنی ہم نے ایک وقت میں دیکھی. شاید ایک ڈاکٹر نے زندگی بھر اس نوعیت کے مریض نہ دیکھے ہوں جو اس سانحے میں نظر آئے. موت آئی اور انسان کو چکر لے گئی. موت آئی اور انسان کو چکر لے گئی. اقربا مجبور تھے معذور چارہ ساز تھا. اسکولوں کے ملبے تلے چیختے پکارتے بچے ہمیں نکالو، مجھے بہت تکلیف ہے، میری جان نکل رہی ہے، میرے اوپر بہت وزن ہے. آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی بند ہونے لگی. 5000 اسکولوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہزاروں لاشیں اور انہی ملبوں میں بکھرے ہوئے بستے، کتابیں، کاپیاں، جوتے اور اسکارف کسی ماضی کی کہانی کہہ رہے تھے. موت سے پہلے جو مصروف تکلم تھا ابھی، لمحہ بھر کے بعد وہ ایک ساز بے آواز تھا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. خاک سے 6 اضلاع کلی اور جزوی طور پر متاثر ہوئے. 7 لاکھ گھر زمیں بوس ہو گئے یا ناقابل رہائش. بھروسہ کیجئے الفت اہل جہاں پر کیا بھروسہ کیجئے. جا رہے ہیں ڈال کر مٹی وہ جن پر ناز تھا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. خاک سے پیدا ہوا تو خاک میں مل جائے گا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. یہ بجا ہے کہ غالب بشر میں ہے شر، ہاں جرائم کا اقرار ہے سر بسر. ہے ہمیں اپنے اعمال بد کی خبر، ہے ہمیں اپنے اعمال بد کی خبر. ہم کے مجرم ہیں باغی نہیں ہے مگر 13-14 سال کی لڑکی روتی رہی بتانے لگی گھر میں تھی، میں باہر بھاگ کے آ گئی. ماں باپ بوڑھے بازور تھے، چھوٹے بہن بھائی اندر ہی تھے، وہ سارے ہی ملبے تلے آ گئے. جب وہ سب مجھے سمجھ آئی کہ مر گیا، میں کچھ نہیں کر سکتی. ایک چھوٹا بھائی کلاس اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری اسکول میں، میں وہاں پہنچی، وہ زندہ نکل آیا الحمدللہ. میں اس کو زندہ لے کے گھر آ گئی. مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں. میں نے اکیلے نے کوشش کی، میرا بھائی ساتھ لگا رہا. ہم نے اپنے ماں باپ کی لاشیں نکالی. کہتی کہ پھر میں نے ہمسائے سے کہا کہ ہماری لاشیں دفن کر دو گے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر 6 اپنی پڑی ہیں. میں جس سے بھی کہتی کہ کوئی میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں، وہ آگے سے جواب دے دیتا بیٹا بات تو درست ہے مگر میری اپنی کیفیت یہی ہے، میری اپنی لاشیں ہیں، میرے اپنے زخمی پھنسے ہیں، ہم خود ملبے تلے دبے ہیں، میں کس طرح تمہاری مدد کروں. کہتی پھر ہمت کر کے میں نے ایک ایک کر کے دفن کر دیے. نہ غسل دیے، نہ کفن دیے، نہ پانی تھا نہ کفن تھے. میں اسی طرح کھینچ کے ایک لاش لے کے آتی اور اس کو چھوٹی سی کھودی ہوئی قبر میں پھینکتی، اوپر پتھر لگا دیتی. کہتی جب فارغ ہوئی تو بھوک نے ستایا، بھائی رونے لگا، رات سونے کو جگہ نہیں تھی.
میں روتی روتی ایک بندے کے پاس گئی، مجھے کھانا دے دو. اس نے کہا بچوں کو ہم کھانا نہیں دیتے، کسی بڑے کو لے کے. رحم کر رحم کر یوں نشیمن پہ برق و شرر گر گئے، مسجدیں مدرسے اور گھر گر گئے، سرکشوں کے بھی سجدوں میں سر گر گئے، سرکشوں کے بھی سجدوں میں سر گر گئے، عمر رفتہ پنا 35 لاکھ لوگ بے گھر، سرد راتوں، یکبستہ ہواؤں میں کھلے آسمان تلے، جس کے آغاز میں خیمہ، کمبل، بستر یا ترپال بھی میسر نہ تھی. ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا. ماؤں کی گودیں، بہنوں کے بھائی، باپوں کے سہارے، عورتوں کے شوہر، صرف ایک ضلع کے چند دیہاتوں کی حالیہ زلزلہ کی بیوگان کی تعداد 3100 ہے. باقی نہیں، سر چھپانے کو مسکن بھی باقی نہیں، دفن ہونے کو مدفن بھی باقی نہیں، دفن ہونے کو مدفن بھی باقی نہیں، دار فانی معلق ہوئی دار پر ارحم الراحمین رحم کر رحم کر ارحم الراحمین رحم کر رحم کر. ہزارہ ڈویژن اور کشمیر کے علاقہ جات میں آنے والا تباہ کن اور قیامت خیز زلزلہ جہاں تباہی کے انمٹ نقوش چھوڑ گیا، وہاں پاکستانی قوم کی طرف سے ایثار و قربانی اور خدمت کی لازوال مثالیں بھی رقم ہو گئیں. ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور ناسانی تیرا اے خدا. اس زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں جہاں دیگر بے شمار مسائل سر اٹھائے کھڑے تھے، وہیں پر سب سے بڑا مسئلہ ملبے میں سے زندہ بچ جانے والے زخمیوں کو نکالنا اور مرنے والوں کی تدفین کرنا تھا. ایسے میں جماعت الدعوہ کے کارکنان نے دن رات انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں ملبے میں سے زندہ لوگوں کو نکالا، جبکہ میتوں کو ملبے سے نکال کر ان کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کی. ساری امت پہ تیرا ہے. جماعت الدعوہ نے جہاں متاثرہ علاقوں میں ملبے کے نیچے سے زندہ افراد کو نکالنے اور زخمیوں کے علاج معالجے میں اولین کردار ادا کیا، وہیں پر زندہ بچ جانے والے افراد کے لیے فوری طور پر کھانے اور راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مستقل بنیادوں پر ان متاثرہ افراد کے مسلسل قیام و طعام کا ذمہ اٹھایا. تو ہے سب سے بڑا. مظفر آباد، بالا کوٹ اور باغ کے متاثرہ افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ ان تک جو سب سے پہلی خوراک پہنچائی گئی وہ جماعت الدعوہ کے کارکنان نے ہی پہنچائی. زلزلے کے دوسرے دن ہی جماعت الدعوہ کے کارکنان نے طیبہ ہسپتال کے ملبے سے ٹوٹا پھوٹا سامان نکال کر شیوائی نالہ میں عارضی ہسپتال بنایا اور پھر پاکستان بھر سے بھیجی جانے والی امداد اور جدید ترین میڈیکل کا سامان کہ جس سے آج مظفر آباد، باغ، بالا کوٹ، مانسیرا اور حویلیاں میں 5 فیلڈ سرجیکل اسپتال شب و روز متاثرین زلزلہ کی خدمت میں مصروف ہیں، جن میں 16,000 سے زائد
چھوٹے بڑے آپریشن بھی شامل ہیں۔ شفا ہے سراسر تیرا نور ہے، جو کتاب ہدایت ہے منشور ہے، جو کتاب ان فیلڈ ہسپتالوں میں قائم جدید ترین لیبارٹریوں میں ہزاروں ایکس رے اور لیبارٹری ٹیسٹ، جبکہ مختلف وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہزاروں افراد کو ویکسین بھی لگائی جا چکی ہے۔ نہیں تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جھکائیں نہ کیوں تیرے در پہ جبھی۔ ان فیلڈ ہسپتالوں کے علاوہ میڈیکل کیمپوں اور موبائل ٹیموں کے ذریعے اب تک لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ یقین تو خطا پوشی گھرکیا اسپتال لاہور، آغا خان اسپتال سمیت پورے ملک سے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے علاوہ ترکی، انڈونیشیا اور دیگر کئی ممالک کے ماہر ترین ڈاکٹرز نے اپنی خدمات سر انجام دی، جبکہ جماعت الدعوہ کی درجنوں ایمبولینس گاڑیاں ہمہ وقت متاثرہ علاقوں میں شروع سے لے کر آج تک مصروف خدمت ہیں۔ سب ہے مانگ تیرے در کے شاہ و گدا، سب ہے مانگ تیرے در کے شاہ و گدا۔ جماعت الدعوہ نے زلزلے کے ابتدائی دنوں میں ہی دھنی مائی کے علاقے میں، جہاں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دریائے نیلم پر واقع پل تباہ ہو چکا تھا، متاثرین کو اونچے پہاڑی علاقوں تک امداد پہنچانے، مریضوں اور زخمیوں کو مظفر آباد کے اسپتالوں میں لانے کے لیے ربر بوٹ سروس شروع کر دی۔ جماعت کے جذبہ خدمت سے سرشار کارکنوں نے دریائے نیلم کے برفیلے پانی میں چپوں اور بسا اوقات ٹانگوں سے کشتی کو دھکیل کر دھنی مائی کے بلند اور متاثرہ علاقے تک امداد پہنچائی۔ اے خدا تو ہے سب۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دھنی مائی کے بعد نیلم ویلی کے شدید متاثرہ علاقے پٹیکا میں بھی بوٹ سروس کا آغاز کیا گیا، جسے بعد ازاں جہلم ویلی کے علاقے مجوئی تک بڑھایا۔ اس طرح ان موٹر بوٹ سروس کے ذریعے روزانہ 3 ٹن امدادی سامان اور ہزاروں افراد کو تاحال یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جماعت الدعوہ نے زلزلے کے فوراً بعد ایسے علاقوں تک جہاں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ذرائع آمد و رفت کا نظام تباہ ہو چکا تھا، امدادی سامان پہنچانے کے لیے خچر سروس کا انتظام کیا۔ ابتدائی طور پر سری کوٹ، بٹمنگ، ہیر کوٹلی اور مسلم آباد کے علاقوں میں 100 خچروں کے ذریعے سامان کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا، جسے بعد میں بھرپور افادیت کے پیش نظر بڑھاتے ہوئے مزید 145 خچروں کے ذریعے وسعت دی گئی اور زلزلے سے شدید متاثرہ علاقوں پٹیکا اور شہید گلی تک بھی سامان انہی خچروں کے ذریعے پہنچایا جانے لگا۔ یوں اس خچر سروس کے ذریعے 23 دیہاتوں میں نہ صرف امدادی سامان پہنچایا گیا، بلکہ مریضوں کو خچروں کے ذریعے مظفر آباد شہر میں قائم ہسپتال پہنچایا گیا۔ گمراہی میں نہ کر تو ہمیں۔ یہ اعزاز بھی جماعت الدعوہ کو جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی، جہاں ہر خاندان الگ طور پر اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس وقت 13 خیمہ بستیاں مظفر آباد، بالا کوٹ، باغ اور مانسیرا کے علاقوں میں قائم کی گئی ہیں، جہاں متاثرین کو راشن کے علاوہ ہر طرح کی مصروفیات زندگی کا ذمہ بھی جماعت نے لے رکھا ہے۔ ان خیمہ بستیوں کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ یہاں بچوں کے لیے اسکولوں، دینی تعلیم، مساجد وغیرہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ خواتین کو سلائی، کڑھائی اور دیگر گھریلو کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء، جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء، راستہ وہ ہدایت کا ہم کو دکھا، راستہ وہ ہدایت کا ہم کو دکھا، گمراہی میں نہ کر تو ہمیں۔ جماعت الدعوہ کی ان امتیازی سرگرمیوں میں فری ٹرانسپورٹ سروس بھی شامل ہے۔ بالا کوٹ کے علاقے میں اس سروس کے لیے 12 جیپیں، جبکہ مظفر آباد پٹیکا کے لیے
6 جیپوں کا بندوبست کیا گیا اور اس وقت بھی جریج سے ناران کاغان تک، بالاکوٹ سے ہنگرائی پارس اور مظفر آباد سے گھوڑی پول پٹیکا تک یہ سروس اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ وطن اہل ایمان کا ہے آشیاں، یہ وطن اہل ایمان۔ زلزلے کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مظفر آباد میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ صرف چند مقامات پر چشمے اور نالے صاف تھے، باقی انسانی اور حیوانی لاشوں کی وجہ سے پینے کے قابل نہ تھے۔ جماعت الدعوت کی طرف سے مظفر آباد میں دوسرے دن سے ہی پانی کے باؤزر کا بندوبست کیا گیا، جو تاحال جاری ہے۔ پورے شہر میں روزانہ ہزاروں افراد کو صاف پانی مہیا ہو رہا ہے، جبکہ خیمہ بستیوں میں صاف پانی کے لیے واٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں، جو کہ استعمال کے لیے شفاف پانی مہیا کرتے ہیں۔ اے خدا تو ہے سب سے بڑا۔ جماعت الدعوہ نے عید الفطر کے موقع پر زلزلہ زدہ علاقوں میں عید پیکج کے حوالے سے 40 کلو گرام کا پیکٹ، جس میں خشک راشن، زنانہ، مردانہ اور بچگانہ کپڑوں کے جوڑے شامل تھے، متاثرین میں تقسیم کیے۔ اب تک لاکھوں خاندانوں میں خشک راشن تقسیم ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تیری رحمت کا الدعوہ قربانی پروگرام کے تحت عید الاضحیٰ پر جماعت الدعوہ نے زلزلہ زدہ علاقوں مظفر آباد، بالاکوٹ، مانسیرا اور باغ کے گرد و نواح میں لاکھوں گھروں تک تازہ قربانی کا گوشت پہنچایا۔ ضلع مظفر آباد میں 134، مانسیرا میں 251 اور بالاکوٹ کے 53 مقامات پر جانور ذبح کر کے ارد گرد کے علاقوں میں گوشت پہنچایا گیا۔ 9000 اور 10,000 فٹ بلندی کے مقامات پر جہاں 3-3 فٹ برف جمی ہوئی تھی، جماعت الدعوہ کے کارکن قربانیاں لے کر پہنچے۔ سب سے بڑا لاکھوں خاندانوں کی آباد کاری، سرکاری اور غیر سرکاری ڈھانچے کی تعمیر نو، روزگار کے دوبارہ مواقع، یقیناً یہ انتہائی لمبا اور نازک مرحلہ ہے جس کو منظم و فعال کرنے کے لیے حکومتوں اور بڑے بڑے اداروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ نے 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد جہاں ہنگامی مدد، میڈیکل ایڈ، فراہمی خوراک، لباس و بستر پروگرام کے سلسلے کو جاری کیا، وہاں مستقل منصوبہ جات کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ لوگ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ لمبا عرصہ مدد لینے کی وجہ سے جو معاشرتی بگاڑ رونما ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اہم نوعیت کے فیصلے بر وقت کیے گئے۔ ان میں معذوروں، اپاہجوں، بحالی مدد اور گھروں کی عارضی اور مستقل تعمیر، مساجد اور اسکول بنانا، لاوارث بے سہارا بچوں، عورتوں کے لیے رہائش، تعلیم اور وظائف، طبی اداروں کی تعمیر، متاثرہ جگہ کو جلد کھیتی باڑی کے قابل بنانا، تلاش روزگار کے لیے لوگوں کی مدد شامل ہے۔ 35 لاکھ افراد کو فوری طور پر نہ خیمہ بستیوں میں منتقل کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی تعمیر کے کام کا مطلوبہ وقت موجود تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے نے بلند پہاڑی دیہاتوں اور قصبوں میں عارضی نوعیت کے گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا۔ گھروں کی تعمیر کے لیے ملک بھر سے ہزاروں کارکنوں کو جمع کیا گیا۔ 10-10 افراد پر مشتمل ٹیمیں بنائی گئیں۔ 2 روزہ تربیت کے بعد ان کو علاقوں میں روانہ کیا گیا۔ ہر ٹیم کو روزانہ ایک گھر کی تعمیر کا ہدف دیا ان گھروں کے لیے لکڑی ملبے سے نکالی گئی، اسے جوڑ کر اوپر جستی چادروں کی چھت بنائی گئی۔ یہ گھر برف، موسم اور گنجائش کے اعتبار سے خیمے سے کئی گنا بہتر ہے۔ گھروں کی تعمیر کے لیے
35,000 जस्ती चादरें भी फराहम की गई हैं। अब तक हजारों घर तामीर हो चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में 9 देहात मुकम्मल बनाए गए हैं। ये घर खुसूसन तन्हा रह जाने वाले अफराद और इंतहाई मजबूर और बेबस लोगों के लिए बनाए गए। रहमत ये किसकी तबाउकत है, किसकी शहादत ज़ोबा शफक़त है। रहमत ये किसकी तबाउकत है, किसकी शहादत ज़ोबा शफक़त है। किसका है उन्वान दिल के बरक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किसकी है किसका जमाना, किसकी हुकूमत किसका तराना, किसकी है शादी किसका जमाना। मुजफ्फराबाद और बालाकोट में शायद ही कोई मस्जिद सलामत रही हो। अंदाजन 1000 मसाजिद शहीद हुई। इदारा खिदमत खल्क जमात उद दावा ने मसाजिद का सर्वे मुकम्मल किया और उनकी तामीर के हवाले से मुकम्मल मनसूबाबंदी की, जिसमें ज़लज़ले के दोबारा खदशात को खुसूसी अहमियत दी गई। स्टील स्ट्रक्चर जो खोलने जोड़ने में आसान है और छत दीवारें जस्ती चादरों से बनाई जा रही हैं। अब तक मुतासरा इलाकों में दर्जनों मसाजिद तामीर की जा चुकी हैं। इसके अलावा 61 से जायद मस्जिदों के साथ ताउन किया गया। हर मस्जिद में दरियां, सफ़े, लाउड स्पीकर और कुरान मजीद भी फराहम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में 5000 स्कूल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। हजारों तलबा और तालिबात और असातिज़ा भी लुक़्मे अजल बन गए। तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया। इन हालात के पेश नजर जमात उद दावा ने 121 स्कूल मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया, जबकि दीगर सरकारी स्कूलों के बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। बच्चों की तालीम की निस्बत ये मसला ज्यादा अहमियत का हामिल था कि बच्चों को घर के खौफजदा माहौल से निकाला जाए, ताकि कुछ वक्त वो अपने हम जमातों के साथ खेल कूद, शरारतों और दीगर मसरूफियात में गुजार सकें। जमात उद दावा अब तक 33 स्कूल मुकम्मल बना चुकी है, जबकि 84 स्कूलों से ताउन किया गया। हर स्कूल में कंप्यूटर लैब, प्ले गार्डन और हॉस्टल भी बनाए गए हैं। बच्चों के लिए कोई फीस नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म, बस्ते, कापियां, किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की जाती है। जनवरी में 32 लाख रुपए की किताबें तकसीम की गईं। खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अद-दावा सिलाई कढ़ाई स्कूल बनाए गए। इसके अलावा इन इदारों में दीनी तरबियत का भी खातिर खा इंतजाम मौजूद है। नमाज और उसका तर्जुमा, सुबह शाम के अज़कार, रोजमर्रा के मसाइल और कुरान और हदीस का मुंतखब निसाब भी पढ़ाया जाता है। कि जमात दावा का कैंप है और इस पे एक तवील लाइन, ये पूरे इलाके जितने लोग हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं और इन्हीं से वो सामान लेके जा रहे हैं। और जितनी गाड़ियां आती हैं सामान की, वो भी यहीं आके सामान अपना उतार देती हैं और फिर यही लोग आगे उसको तकसीम करते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले दिन 8 अक्टूबर को ही इन इलाकों में पहुंच गए थे और इन लोगों ने वहां से लोगों की लाशें निकाली, लोगों को कफन पहनाए, लोगों के जनाजे पड़े, लोगों को दफनाया। जो जख्मी थे उनको नीचे लेकर आए, उनके इलाज किया, दवाइयां दी और अब भी ये मुसलसल 8 अक्टूबर से अब तक ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं। सिर्फ वादी नीलम में भी नहीं बल्कि वादी झेलम में भी आप इनको देखेंगे ये वहां पर फैले हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। इनके पास एक एक गांव का डाटा है, एक एक गांव के अफराद का, घरों का डाटा है। ये अपनी पूरी असेसमेंट कर रहे हैं। इन्होंने हर गांव में लोग भेजे कि वहां देखें क्या सूरत हाल है, कितने लोग बचे हैं, क्या जरूरत है। उसके तहत ये
چیزیں تک اب بہت سے ایسے ادارے انٹرنیشنل ادارے جو ان علاقوں میں آئے اور سامان لے کر آئے آگے نہیں جا سکے کہ جی روڈ شاید بند ہے مشکل علاقہ ہے, انہوں نے بھی ان کو ہینڈ اوور کر دیا اپنا سامان کہ بھائی آپ کے لوگ جا رہے ہیں, لے آپ تقسیم کریں جا کے, اور یہ لوگ وہاں تقسیم کریں. ان میں سارے وہ جماعت الدعوہ ہے, الصفا فاؤنڈیشن ہے جس کو البدر مجاہدین کہا جاتا تھا, الرشید ٹرسٹ, الاسر ٹرسٹ, یہ وہ سارے لائنیں لگیں گے, یہ سارے کے سارے. دس ریز اے فنڈامنٹل ایشو خالد, کہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو اپنے سٹاکس تو ہے نہیں, کبھی بھی آپ اس سانحے اس قسم کے سانحے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے نہیں ہیں, تو یہ بھی کہیں سے سپلائیز لے رہے ہیں, انہوں نے ایک اپنا نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا, وہاں پہ انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہوا, دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل. جی بالکل. سو یہ اس طرح نہیں ہے کہ علاقے جو ہیں بالکل آپ کے جو ہے دسترس ہے اس سے دور ہے اور یہاں پہ کچھ کام نہیں ہو سکتا. یو سی دیز کیمپس, لک ایٹ دیز لائنز. یہ گاڑی آئی ہوئی ہے, اب یہ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں, سرکاری گاڑی ہے, سرکاری سامان ہے, لیکن آگے جانے کا حوصلہ نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ بھی آ کے انہی کو دے رہے ہیں سامان کے جناب آپ کے, پورا آپ ہر جگہ تک رسائی آپ کی ہے اور آپ یہ تقسیم کر. ایک چیز اور دیکھی ہے لوگوں نے اس پہ اور اس کو محسوس کیا ہے کہ خاص طور پہ آزاد کشمیر میں اور اس کے علاوہ مانسہرہ میں بھی جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کا سسٹم, ان کا نیٹ ورک بہت فعال نظر آیا ہے, ان کی پریزنس بہت زیادہ نظر آئی ہے, اور وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی سراہا جا رہا ہے اس کو. آپ کے خیال میں کیا یہ پہلے سے یہ نیٹ ورک موجود تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے سامنے آئی ہیں, خاص طور پہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کی پرفارمنس؟ کامران, یہ تو بات بہت صاف ہے کہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ خاصی وہاں پہ فعال رہی ہیں, باوجود اس کے کہ ان پہ پابندی لگی تھی. خاص طور پہ جو ہے جماعت الدعوہ وہاں پہ اپنا ایک نیا سلسلہ انہوں نے کافی عرصے سے شروع کیا ہوا تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک رفاعی تنظیم کے طور پہ وہاں سے روشناس کرانے کی کوشش کی تھی. اور جب زلزلہ آیا تو واحد یہ تنظیمیں تھیں جو کہ وہاں پہ موجود تھیں اور جن کے پاس ایک کیڈر بھی موجود تھا جس کو وہ فوری طور پہ موبلائز کر سکتی تھی. لیکن ایک اور بات بھی جو ہوئی تھی وہ یہ تھی, جو کہ میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہ ان میں ان کو نقصان بھی پہنچا ہے. خاص طور پہ جماعت الدعوہ کے کافی کیڈر بھی مارے گئے, لیکن انہوں نے اس چیز کو, ان کو یہ احساس بھی تھا کہ اگر اس وقت یہ موبلائز نہیں کرتے ہیں تو ایک اچھا خاصا کیونکہ وہاں پہ غم و غصہ بہت زیادہ تھا کشمیر میں, کہ خاص طور پہ کہ پاکستان گورنمنٹ کے رویے سے ان کے بجاؤ, میں جہاں جا چکا ہوں, میں باغ بھی جا چکا ہوں, میں اور کشمیر کے دوسرے حصوں میں جا چکا ہوں, پہلے دوسرے دن بہت زیادہ غصہ تھا, اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ غصہ زیادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک کاز جس کے خاطر وہ لڑتے رہے تھے یعنی پچھلے 20 سال سے, یعنی کشمیر کو پاکستان بنانے کے لیے, وہ شاید ختم ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جماعت الدعوہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے کشمیر میں اور جماعتوں کے مقابلے میں, اور انہوں نے ان کی یہ مدد کے لیے پاکستان کے دوسرے حصے سے بھی ان کے جو کیڈر موجود ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہیں. جو ایک فیلڈ ہاسپٹل اس میں مظفر آباد کے قریب لگایا گیا ہے, وہ وہاں پہ ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے لاہور سے آئی ہے, اور خاصے ممتاز ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہیں. تو یقینی طور پہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے یہ تنظیمیں کافی منظم ہیں. کچھ انگریزی اخبارات نے, پاکستانی انگریزی اخبارات نے اور غیر ملکی انگریزی اخبارات نے ایک سوال اٹھایا ہے, کچھ سیاسی رہنماؤں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. سوال یہ اٹھایا کہ ویئر آر دا جہادیز, وہ لوگ جو جہاد کی بات کرتے تھے, ان علاقوں میں بڑے ایکٹیو تھے, وہ کہاں پہ گئے, کدھر چلے گئے؟ نظر آیا آپ کو؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے. آپ کو کوئی نظر نہیں آیا؟ جی عمران خان صاحب, آپ کو کوئی نظر آیا؟ بڑے لوگ نظر آئے مجھے, میں نے بڑی تنظیمیں دیکھی راستے میں, ٹرک کے ٹرک بھر کے لوگ لے کے آ رہے تھے. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے. دیکھیں نا, زبردستی, ایک تو ذہنی غلامی بھی ہے کہ جو مغرب سے آتے ہیں ان کا کعبہ ہی ادھر ہے, جو ادھر سے آتا ہے یہاں بول دیتے ہیں. آن گراؤنڈ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹرک کے ٹرک آ رہے تھے ان کی تنظیموں کے. دیکھیں جو کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کی تسلیم کریں, یہ کیا کہ جی وہ جہادی ہے یا وہ فلانا ہے. سب انوالوڈ تھے اس میں, میں آپ کو بتاؤں ہر پاکستانی انوالوڈ ہے. آپ جماعت الدعوہ کی بات کر رہے ہیں؟ جماعت الدعوہ کے میں نے ٹرک کے ٹرک دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, مظفر آباد لے کے آ رہے ہیں اور پورے کانوائے اپنے وہ لے کے آئے. وہ عبور کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, وہ ایک موٹر بوٹ کے ذریعے دریا پار کرتے ہیں. موٹر بوٹ کی فری سروس کا انتظام یہاں جماعت الدعوہ نے کیا ہے. یہ موٹر بوٹ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک چلتی ہے اور روزانہ سینکڑوں مرد و خواتین کو دریا کے آر پار لے جاتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, کون ہے؟ نہیں, میں جانتا تو نہیں پڑا, لیکن اچھا کام ہم ان کی خدمت خلق کے لیے. اس وقت ہم دریائے نیلم کے اندر سفر کر رہے ہیں
اور یہ اس وقت جو دریا ہے یہ پٹیکا سے مظفر آباد کی طرف جا رہا ہے. آسمان پر آپ کو ہیلی کاپٹر نظر آ رہے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر پٹیکا کے ان متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچا رہے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی گاڑی نہیں پہنچ سکتی. اور یہ جو پٹیکا کا علاقہ ہے یہاں پر ایک ٹوٹا ہوا پل ہے اور اس کے علاوہ یہ موٹر بوٹ ہے جس کو جماعت الدعوہ کی طرف سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر رسد کا سامان پہنچانے کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ متاثرین زلزلہ کی بحالی کے کاموں میں دینی جماعتوں اور تنظیموں نے بڑا اہم اور تاریخی کردار ادا کیا ہے. یہ بات انہوں نے جماعت الدعوہ کی جانب سے مانسہرہ میں قائم کی گئی خیمہ بستی میں مقیم متاثرین زلزلہ سے خطاب کے دوران کہی. شیخ رشید نے کہا کہ حکومتی امداد کے باوجود بحالی کے کاموں میں دینی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کے امدادی کاموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ دینی جماعتیں بحالی کے کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ متاثرین زلزلہ ہمت سے کام لیں اور تعمیر نو کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بعد میں شیخ رشید نے کیمپ میں قربانی کا گوشت بھی تقسیم کیا. براہ راست بٹاگرام شہر ہی چلتے ہیں جہاں سے اعجاز مہر اس وقت براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز، آپ بہت دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ سہیل، آج راولپنڈی سے جب ہم نکلے تو یہاں کوئی راستے میں بٹگرام تک پہنچتے ہوئے ہمیں 150 کے قریب ٹرک امدادی سامان لیتے ہوئے آ رہے تھے، وہ نظر آئے جو کہ ابھی پہنچ گئے ہوں گے مختلف جگہوں پر. اور یہاں امدادی سامان کی کمی نہیں ہے، البتہ اس کے تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، چونکہ بہت سارے لوگ ٹرکوں کے اوپر سے دودھ کے ڈبے پھینک رہے تھے جو کہ پھٹ جا رہے تھے اور لوگوں کو صحیح طریقے سے مل نہیں پا رہے تھے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے مبینہ طور پر وابستہ جماعت الدعوہ کے لوگ جو کشمیر میں بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف نظر آئے تھے، وہ یہاں بھی خاصے سرگرم نظر آئے اور وہ امداد بانٹتے پھر رہے تھے. میں نے مظفر آباد میں نامہ نگار ذوالفقار علی سے پوچھا کہ وہاں امداد کی تقسیم کا کام کیسا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جماعت الدعوہ یہاں ہے پاکستان کی ایک مذہبی تنظیم، انہوں نے بھی ریلیف کا کام یہاں شروع کیا ہے. انہوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے شروع کیا ہے. کیمپس لگائے ہیں جہاں لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے اور وہاں ان کو خوراک تقسیم کی جاتی ہے. پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بعض شدت پسند تنظیمیں متاثرہ علاقوں میں اچھا کام کر رہی ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان تنظیموں کو عام لوگوں کو شدت پسندی کی جانب لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جن تنظیموں کا ذکر کیا گیا ان میں حافظ محمد سعید کی جماعت الدعوہ بھی شامل ہے. میں نے حافظ محمد سعید سے پوچھا کہ کیا ان کا ارادہ لوگوں کو شدت پسندی کی جانب لے جانے کا ہے. نہیں بھائی، اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں ایسی کیفیت ہے کہ سب لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں اور اتنی موتیں ہو چکی ہیں کہ شمار سے بھی باہر ہیں. گھر جو ہیں وہ قبرستان بن چکے ہیں اور سب لوگ اس وقت خدمت کے جذبے سے لگے ہوئے ہیں. پاکستان کی تمام جماعتیں اور دیگر ملکوں کی تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں. ہم بھی الحمدللہ اس وقت جماعت الدعوہ کی طرف سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ہزاروں نوجوان لوگوں کو اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کے 20-20 گھنٹے کا پہاڑوں پر سفر کر کے سامان پہنچا رہے ہیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو نہ ہمارا کل کوئی ایسا پروگرام تھا شدت پسندی کا، نہ اب ہے. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. منصیرہ میں قائم جماعت الدعوہ جب اس کے مرکزی فلاحی کیمپ میں داخل ہوا تو سامنے کمبلوں، کپڑوں اور اشیاء خوردونوش کا ایک پہاڑ سا بنا ہوا تھا. یہاں سے یہ سامان ذیلی کیمپوں میں تقسیم ہونے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. ریلیف کی سرگرمیوں کے نگراں نصر جاوید کے ساتھ میں فلاحی اشیاء کے اس انبار کے ایک کونے میں بیٹھ گیا.
جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے، ہمارے بھائیوں نے اپنے شہروں کو چھوڑا. رات 8 بجے ہمارے پاس 12 ایمبولینس پہنچ چکی تھی. اگلے صبح ہم نے بالاکوٹ، مظفر آباد، مانسہرہ یا دیگر شہروں کے اندر کام شروع کر دیا تھا اور کروڑوں روپیہ کا سامان ہمارے ہاتھوں میں لوگ دے رہے ہیں. مختلف علاقوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، خیمہ بستیاں، جس کے اندر ہم ان کو مکمل طور پر سہولت، رہائش، جو پانی اور بجلی، بلکہ ہم فیملیوں کے اندر وہ برتن تقسیم کر رہے ہیں اور خوراک بھی تقسیم کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو لاوارث بچے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے کہ کچھ جگہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ دینی ادارے. پھر اسی طرح سے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہ مانسہرہ باغ کے اندر یا مظفر آباد کے اندر ہم نے تمام کو یہ بات کہی ہے کہ آپ جتنا بھی علاج کے سلسلے کے اندر ادویات استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ آپ جائیں علاقوں میں سامان ہم سے لے لیں. جماعت الدعوہ کے شعبہ طبی امداد کے انچارج عبدالرؤوف نے بتایا کہ ان کی تنظیم کے لگ بھگ 1000 رضاکار پھنسے ہوئے لوگوں اور زخمیوں کی مدد کے لیے کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو معمول کے فلاحی کاموں سے قدرے مختلف ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو ہم کندھے میں اٹھا کے لاتے ہیں ساتھی، اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ بانس جوڑ کے اور ان کے درمیان اسٹریچر بنائے ہیں، گدوں کو سی کے نا، تو ان کے اوپر اٹھا کے لاتے ہیں، اور یہ رسیاں بن کے ڈنڈوں کے ساتھ ان کے اسٹریچر عارضی بنا کے ہم اس کے ذریعے لوگوں کو لا رہے ہیں پہاڑوں سے اٹھا کے. اور ایک ہم نے خچروں کی جو ترتیب بنائی ہے. کتنے خچر کام کر رہے ہیں اس وقت؟ مظفر آباد، نیلم ویلی کے اندر، پٹیکا کے علاقہ میں، سری کوٹ کے علاقہ میں اور شہید گلی کے علاقہ میں 100 خچر ہیں جو سامان لے کے جاتے ہیں، واپسی پہ مریض اٹھا کے لاتے ہیں. دھنی مائی کا ایک علاقہ مظفر آباد کے سامنے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا پل ٹوٹ چکا، 15 دیہات مستقل وہاں پہ جو ہے نا وہ کٹ گئے. 7 دن کے بعد ہم نے بوٹ سروس وہاں پہ شروع کی، موٹر بوٹ، اس کے ذریعے سے ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھیجی ہم نے. ہم خیال تنظیموں میں کوارڈینیشن بھی ہے یا انفرادی سطح پہ یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں؟ جس طرح ہمارا کشتی کا مسئلہ چلا، پھر اسی طرح جو ہمارا خچروں کا مسئلہ تھا، باقی تنظیموں کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہ سامان پہنچانا ہے، ہم نے انہیں کھلے دل کے ساتھ آفر کی. کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بورڈ بینر کی بات نہیں ہے، کوئی اپنی تشہیر نہیں کر رہا ہے یہاں پہ. تو سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں مظفر آباد، مانسہرہ اور اس سارے علاقے میں یہ ہے کہ ہمارا جو دعوت کا پہلے سے کام موجود تھا، اس اعتبار سے ہر گلی محلے میں ہمارے ساتھی ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں زیادہ متاثرہ لوگ ہیں، زیادہ مستحق ہیں، ہم ان کی مدد کریں. جماعت الدعوہ کا دائرہ کار دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، خدمت خلق، طباعت و اشاعت کے اعتبار سے کئی ممالک اور خصوصاً پورے پاکستان میں منظم ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں. زلزلہ زدہ علاقوں میں بھی جماعت الدعوہ کے درجنوں دفاتر، اسکول، ڈسپینسریاں، حتیٰ کہ مظفر آباد میں 26 بستروں پر مشتمل مکمل سرجیکل اور میڈیکل اسپتال بھی موجود تھا، جسے اس ناگہانی آفت نے مکمل طور پر تباہ کر دیا. ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ اس سے قبل بھی اس طرح کی ناگہانی اور قدرتی آفات میں امدادی سرگرمیاں انجام دے چکا ہے، خواہ وہ سندھ کا سیلاب ہو یا بلوچستان کا، ایران کا تباہ کن زلزلہ ہو یا سونامی میں لاکھوں افراد کی ہلاکتیں. ہر موقع پر جماعت الدعوہ کے کارکنان ابتدائی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ نہ صرف متاثرین زلزلہ کی مدد اور بحالی کے لیے شب و روز کوشاں ہے، اس کے علاوہ بھی ملک بھر میں اسپتال، ڈسپینسریاں، ایمبولینس اور میڈیکل اور سرجیکل کیمپ، یتیموں اور بیوگان کی کفالت، طالب علموں کے وظائف، خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں کنووں کی کھدائی، افطار الصائم، قربانی کے جانور جیسے اہم کام مستقل بنیادوں پر سر انجام دے رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرے گا اللہ رب العزت اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا. یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر اسی جوش و جذبے سے جاری و ساری رہے، بلکہ اس میں مزید توسیع و ترقی ہو. آئیے ایک قدم اور آگے بڑھیں
ان ادارہ جات کی ہم جو مدد کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ برتیں، خواہ وہ مال و جان کی شکل میں ہو یا دعا اور حمایت کی۔ یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ اور بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللهم كن لإخواننا المنكوبين من الزلازل في باكستان وفي كشمير وفي كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وفقراء فأغنهم وضعفاء فقوهم يا قوي يا عزيز